اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعین محترم، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، ماہ رمضان المبارک عظمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ، بندگی خدا اور گناہوں سے پاکیزہ ہونے کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمیں عاجزی، بندگی اور عبادت پروردگار عالم میں شب و روز گزارنے چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی رفعت کیا ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جب مولا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک دعا میں میرے چوتھے مولا امام سجاد علیہ السلام دعا میں یوں جملے بیان عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں: اللہم الہمنا معرفت فضلہ، اے معبود ہمیں اس مہینے کی معرفت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کا الہام فرما۔ ظاہری سی بات ہے، جب تک اس مہینے کی فضیلت اور شرافت کو ہم اپنے ذہن میں جگہ نہیں دیں گے، جو اس مہینے کا حق ہے ہم وہ ادا نہیں کر سکتے۔ آج پہلے درس میں معروف باتیں کہ جی روزہ دار کی نیند بھی اس میں عبادت ہے، اس کی سانسیں بھی اس میں تسبیح شمار ہوتی ہیں، وہ معروف باتیں اور کئی دفعہ کی سنی ہوئی باتیں۔ میں فی الحال اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو آخری امت کے لیے فرض کی گئی ہو۔ خود قرآن حکیم بھی اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے بالکل ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ اور احادیث نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ آغاز خلقت سے یہ عبادت ہے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا اور وہ بارگاہ رب العزت میں توبہ کے لیے اپنے اس ترک اولا پر توبہ کے لیے عازم ہوئے تو روایات میں ملتا ہے انہوں نے 3 دن پہلے روزے رکھے، اور اس کے بعد جب بارگاہ رب العزت میں یہ دعا مانگی: اللہم انی اسألک بمحمد، اور بعض روایات میں ہے بمحمد و آلہ الا غفرت لی، پھر دعائے مغفرت مانگی اور توبہ کی، تو 3 دن روزہ رکھنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے جب طوفان آیا اور ان کی کشتی موجوں کی لہروں کے رحم و کرم پر تیر رہی تھی تو انہوں نے بھی منت مانی، روزے رکھے
روزے رکھنے کے بعد رب العزت نے کرم کیا اور ان کی کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹکی، بلکہ حضرت سلمان نبی جو اللہ کے بہت بڑے نبی اور اس اعتبار سے بہت بڑا نبی کہہ رہا ہوں کہ رب العزت نے انہیں جو قدرت اور سلطنت عطا کی تھی، ظاہری طور پر اور کسی نبی کو وہ نصیب نہیں ہوئی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جنوں پر ان کی حکومت، انسانوں پر ان کی حکومت، چرند پرند پر ان کی حکومت، پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، ان کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ وہ بھی اللہ کے نبی ہر مہینے کے پہلے 3 دن، درمیان والے 3 دن اور آخری 3 دن وہ روزے سے ہوتے تھے، یعنی ہر مہینے میں وہ 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ سلیمان نبی ہر مہینے میں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ ہر مہینے کے 9 دن وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، تو ان کے بارے میں پیغمبر خاتم کا یہ فرمان ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں افضل الصیام اخی داؤد، کہ تمام لوگوں کے روزوں میں سے افضل ترین روزے اگر تھے تو وہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے تھے، اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ روایت میں ملتا ہے کہ کان یصوم یومن و یفطر یومن، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی زندگی کا یہ اصول رہا کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ ایک دن افطار کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا تو اگلے دن پھر وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ پوری زندگی ان کی یہ روٹین رہی اور یہ ان کا معمول رہا کہ ایک دن روزہ اور ایک دن بغیر روزے کے۔ اس اعتبار سے اگر حساب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آدھی عمر روزے کی حالت میں گزری، اور اس لیے روایت کا لفظ بھی یہی ہے کان یصوم نصف الدہر، جب بعض روایت میں ہے کان یصوم نصف عمرہ، کہ وہ اپنی عمر کا آدھا حصہ روزے سے تھے۔ تو روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو انبیاء، اولیاء الہی، اوصیاء انبیاء اس عبادت کو باقاعدہ انجام دیتے رہے، اور اس کی برکتوں سے اور اس روزے کی حالت میں رب کریم کی رحمتوں سے وہ مستفیض ہوتے رہے۔ تو الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک آپ کو میسر ہے، نصیب ہے۔ اور سب سے زیادہ خوش بخت وہ بندہ ہے جو اس مبارک ماہ میں، اس بابرکت مہینے میں روزے جیسی عبادت سے بہرہ مند ہو رہا ہے، اور واقعی روزہ کہ جس میں صرف بھوک اور پیاس نہیں ہوتی، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کر طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چند چیزوں کے کھانے پینے سے رک جائیں۔ بہت ساری روایات کا لب لباب اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ حقیقی اور واقعی روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہماری آنکھوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں حرام کا ارتکاب نہ کریں، اس طرف نہ دیکھیں جس طرف دیکھنے سے رب کریم نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، وہ بات نہ سنیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ہمارے ہاتھوں کو روزہ ہونا چاہیے
ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، یعنی سر تا پا ہمارا پورا بدن روزے کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تو پھر واقعی اس روزے کی برکات اور اس روزے کے آثار اور فوائد روزہ دار کو اسی دنیا میں حاصل ہوا کرتے تھے۔ پیغمبر خاتم اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک کا کس طرح استقبال کیا کرتے تھے، خطبہ شعبانیہ اس کی واضح دلیل ہے۔ اگر خطبہ شعبانیہ اردو ٹرانسلیشن میں، اردو ترجمے میں اگر میسر ہو تو اسے پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے پیغمبر خاتم اس ماہ رمضان المبارک کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت جو غالباً کتاب النوادر میں ہے، اس میں پیغمبر خاتم کا یہ ارشاد گرامی لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندہ یہ جان لیتا کہ اس بابرکت اور مبارک مہینے رمضان المبارک میں کیا کیا برکتیں ہیں، اور ماشاءاللہ کون نہیں جانتا کہ یہی رمضان المبارک ہے جس میں شب قدر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور جس کے بارے میں ہم سورہ قدر میں پڑھتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اس 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے جس 1000 مہینے میں شب قدر نہ ہو۔ اس ایک رات کی عبادت اتنی افضل ہے، اور قبلہ صفدر نجفی صاحب خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ اپنے خطاب میں جملہ فرما رہے تھے کہ رب کریم نے اتنا تو بتا دیا کہ شب قدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینے جس میں شب قدر نہ ہو اس 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے مقدار نہیں بتائی۔ اس میں بھی یہی فلسفہ اور نقطہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بہتری اور افضلیت کو ہمارے اذہان ناقصات درک ہی نہیں کر سکتے۔ تو شب قدر بھی اسی ماہ مبارک میں، نزول قرآن بھی اسی ماہ مبارک میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو وہ بھی اسی ماہ مبارک میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اسی ماہ مبارک میں، مولا علی ابن ابی طالب کو شہادت عظمیٰ جس پہ مولا نے جملہ ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں۔ اس لیے پیغمبر خاتم ارشاد فرما رہے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندہ جان لیتا کہ اس ماہ مبارک میں کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں ہیں، لود ان یکون رمضان السنہ، تو ہر بندہ یہی چاہتا کہ کاش پورا سال ہی ماہ رمضان المبارک ہوتا۔ اللہ اکبر، پورا سال ماہ رمضان المبارک ہوتا۔ پیغمبر خاتم جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچی، فقال رجل من خزاعہ، خزاعہ قبیلے سے ایک مرد کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وما فی ہے، وہ کیا ایسی خاص بات ہے جو اس رمضان المبارک میں ہے کہ ہر بندہ یہ تمنا کرے کاش پورا سال ہی ماہ رمضان المبارک ہوتا۔ تو پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا فقال ان الجنت لتزین لرمضان، اس ماہ رمضان المبارک کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کو مزین کیا جاتا ہے من الحول الی الحول، اس سال سے لے کر اگلے سال تک وہ جنت مزین رہتی ہے۔
فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، حبت الریح من تحت العرش، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، فصفقت ورق الجنہ، جس کے نتیجے میں جنت کے درختوں کے پتے گرتے ہیں، فتنظر حور العین الی ذلک، حور العین جب اس کو دیکھتی ہیں، فیقلنا یا رب، تو وہ عرض کرتی ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اجعل لنا من عبادک فی ھذا الشہر ازواجا، اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس بابرکت مہینے میں اپنے نیک بندوں سے جو روزہ رکھنے والے ہیں، مالک اپنے روزہ دار بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر قرار دے۔ یعنی حور العین رمضان المبارک کی برکت سے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ تمنا رکھتی ہیں کہ کاش وہ ہمارے شوہر قرار پاتے۔ اور پھر اگلا جملہ روایت کا ہے، تقر بہم اعیننا، وہ کیوں زوجیت کی طلبگار ہیں؟ صرف ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور اگلا جملہ وَتَقِرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا، اور ان روزہ داروں کی آنکھیں بھی ہماری وجہ سے ٹھنڈی ہوں۔ تو اس روایت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اور اس بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، ہم اسے درک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور روایت کریمہ، کیونکہ اس سال بھی اگرچہ اللہ کی مہربانی ہے کہ فی الحال آج 7واں روزہ مبارک ہو گیا ہے، تو اتنی گرمی ہوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی گرمیوں کے ہی روزے ہیں۔ تو اس حوالے سے گرمی کے روزے کے متعلق ایک دو حدیثیں جو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تبرکاً۔ یہ بھی پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی الحر، جو بندہ بھی گرمی کے موسم میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، فاصابہ ظمأ، اور اس گرمی کی روزے کی وجہ سے اسے پیاس لاحق ہوتی ہے، وہ شدت سے پیاس محسوس کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں رب کریم وکل اللہ بہ الف ملک، وہ گرمی کا روزہ جس میں وہ پیاس کو برداشت کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے، اس کا ثمرہ اور اس کا اجر رب کریم اسے یہ عطا فرماتا ہے کہ 1000 فرشتوں کو رب کریم اس روزہ دار پر موکل کر دیتا ہے۔ 1000 فرشتے کی اس روزہ دار کے لیے رب کریم ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یمسحون وجہہ، وہ 1000 فرشتے اس روزہ دار کے چہرے پر آ کر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور وَيُبَشِّرُونَهُ، اور اس روزہ دار کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ روایت کے اگلے لفظ ہیں حَتَّى اِذَا أَفْطَرَ، اور پھر جب وہی روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ما اطیب الریح کا، بلکہ خود اس روزہ دار کو خطاب اس روایت میں محسوس یہی ہو رہا ہے، ما اطیب الریح کا و روح کا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اے میرے روزہ دار بندے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے۔ یہ تو بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ رب کریم کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو پسند ہے۔ اس کی خوشبو کے بارے میں پیغمبر گرامی اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ما اطیب الریح کا و روح کا،
اے میرے روزہ دار بندے، تیری خوشبو کتنی اچھی خوشبو ہے۔ اور پھر ملائکہ کی طرف خطاب کر کے ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ملائکتی اشہدو، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، گواہ رہو، اس گرمی کے روزے کی وجہ سے قد غفرت لہ، میں نے اپنے اس روزہ دار بندے کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور مولا علی کا فرمان، مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حبب الی ثلاثۃ، اسی گرمی کے روزے سے متعلق میرے مولا علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، علی کو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، الصوم بالسیف، سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا علی کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز، وقر الضیف، مہمان نوازی کرنا، مہمان گھر میں آ جائے اس مہمان کی خدمت کرنا، اس کے لیے قیام و طعام کا بندوبست کرنا۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، علی کو یہ بہت پسند ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، صرف مولا علی کی سیرت ہی کو کیا دیکھنا، سارے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر بنظر غور ملاحظہ کیا جائے تو مہمان کا احترام، مہمان کے آنے پہ خوش ہونا، مہمان کی خدمت کرنے کو ہمارے سارے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اسے عبادت سمجھ کے انجام دیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جو میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، وہ ہے والجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں رضائے الہی کے لیے جہاد کرنا، یہ میرے مولا علی کو پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں جو مولا علی کو پسند ہیں، ان میں سے میرے موضوع سے جو متعلق چیز ہے وہ ہے گرمیوں کے روزے رکھنا۔ اس لیے اس گرما کے موسم میں خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے، کوئی مرض لاحق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ معذور ہے، اس کا عذر شرعی موجود ہے، وہ اس روزے کی سعادت سے محروم ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ مفروغ عنہ ہے، اس کے بارے میں بحث ہی نہیں کرنی۔ جو بندہ مریض بھی نہیں ہے، کوئی عذر شرعی بھی موجود نہیں ہے، اور وہ گرمی کے روزوں سے مستفیض ہو رہا ہے، اس بندے کے لیے رب کریم کی طرف سے جنت کی بشارت بھی ہے۔ اور ایک اور روایت کے جملے کے مطابق ارشاد رب العزت ملائکہ کو خطاب کرتے ہوئے اس کی گناہوں کی مغفرت کا وعدہ بھی ہے۔ بہرکیف نماز بھی اللہ کی عبادت، حج بھی اللہ کی عبادت، ساری عبادتیں، ہم ہر عبادت میں یہی نیت ہوتی ہے ہماری کہ میں یہ کام انجام دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ، کیونکہ غیر خدا کی عبادت تو اصلاً جائز ہی نہیں ہے۔ جو بھی عبادت ہے وہ ہے ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے ہر عبادت میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کام انجام دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ، رضا الہی کے حصول کے لیے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، معنوی اعتبار سے میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ اور ظاہری سی بات ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ معنوی طور پر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن کسی عبادت کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ جملہ نہیں ملتا کہ رب العزت نے اس عبادت کو اپنی طرف نسبت دی ہو۔ اور عبادات میں سے واحد عبادت روزہ ہے۔ حدیث قدسی میں پیغمبر خاتم کی زبان سے جاری ہوئے یہ جملے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ،
یہ روزہ میری عبادت ہے، میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اللہ ہی اس کی جزا دوں گا۔ بلا شبہ جتنی عبادتیں ہیں، کوئی سا بھی نیک عمل ہے، اگر قربتاً اللہ ہے، رضا الہی کے لیے ہے، تو جزا اس کی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ خصوصی طور پہ صرف روزے کی جزا کو اپنی طرف نسبت دینا، بلا شبہ یہ اس روزے کی فضیلت، اس عبادت کی عظمت اور اس عبادت کی بلند شأن کی طرف اشارہ ہے۔ جتنے روزے گزر گئے، رب کریم تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی وہ روزے کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنا یہ بابرکت مہینہ رہ گیا ہے، ہم سب کو رب کریم اس سے صحیح معنی میں مستفید ہونے، ذکر الہی، عبادت الہی اور خدمت خلق، کیونکہ بلا شبہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ رب کریم ہمیں بقیہ ماندہ ایام ماہ رمضان المبارک سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ کچھ دن سامعین کی خدمت میں